اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقبیل حجر اسود حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا دہرائی جاتی ہے۔ حجر اسود کی شرف و فضیلت کا ایک سبب یہ ہے کہ اسے حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ انبیاء اکرام حکم الہی کے تحت حجر اسود کا بوسہ لیتے اور استلام کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو حرم کعبہ کے اندر نصب فرمایا اور اپنے مقدس لبوں سے اسے بوسہ دیا۔ چنانچہ حجر اسود کا استلام اور بوسہ مناسک حج میں شامل کر دیا گیا۔ آج مسلمان صرف اس لیے اس کا استلام کرتے ہیں اور بوسہ لیتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا۔ اس امر کی تائید سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے بھی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اسے فرمانے لگے، میں جانتا ہوں بے شک تو ایک پتھر ہے جو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ان الفاظ کے ساتھ بھی مذکور ہے، اے حجر اسود تو محض ایک پتھر ہے، اگر میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ یہ کلمات ادا کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ ان روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر تقبیل حجر اسود کا مقصد صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی یاد تازہ کرنا تھا، اور یہی سنت تا قیامت جاری رہے گی۔ لغت کی روح سے مقام قدم رکھنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ مقام ابراہیم کے تعین کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ جمہور علماء و مفسرین کے نزدیک حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما و دیگر کے قول یہ کے مطابق مقام ابراہیم اس پتھر کو کہا جاتا ہے جس سے لوگ اب مقام ابراہیم کے نام سے پہچانتے اور اس کے نزدیک طواف کی 2 رکعت ادا کرتے ہیں۔ صحیح ترین قول بھی یہی ہے۔ اس کی وضاحت امام بخاری کی بیان کردہ اس روایت سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ تعمیر کعبہ کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو جوڑ کر دیواریں بنا رہے تھے۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو وہ اس پتھر کو لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لائے ہوئے پتھر اٹھانے سے ذوف لاحق ہوا تو وہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے، اور یہ پتھر کعبے کے عمارت کے ارد گرد گھومتا رہتا یہاں تک کہ تعمیر مکمل ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو۔ اس حکم کی تعمیل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز ادا کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بیت اللہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استلام میں رکن کیا، پھر طواف کے 3 چکروں میں رمل کیا اور 4 میں معمول کے مطابق طواف کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر آئے اور آیت تلاوت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس پتھر کو مقام نماز بنا لینے کا حکم فرمایا، جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی، اور اس پتھر کو یہ شرف ملا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا مقام نماز بنایا۔
اس طرح قیامت تک بیت اللہ کا طواف کرنے والے تمام مسلمانوں کے لیے واجب قرار پایا گیا کہ جب تک وہ اس مقام پر 2 رکعت نماز نہ ادا کر لیں ان کا طواف مکمل نہیں ہوگا۔ اگر مقام ابراہیم پر نماز کی جگہ نہ ملے تو دوسری جگہ پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن افضلیت اسی کو حاصل ہے۔ پس تعمیر کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی کے طور پر مقام ابراہیم ہمیشہ مسلمانوں کی عقیدتوں کا مرکز رہے گا، اور اس مقام پر نوافل ادا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کی یاد مناتے رہیں گے۔ صفا و مروہ کی سعی سیدہ حاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقبول اور مقرب بندوں سے صادر ہونے والے ایسے افعال جو انہوں نے عبادت کی نیت سے کیے ہوتے ہیں نہ بظاہر عبادت لگتے ہیں، مگر رب کریم کی بارگاہ میں اتنے پسندیدہ اور مستجاب ہوتے ہیں کہ انہیں اجتماعی عبادت کا جز بنا دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال حضرت حاجرہ علیہ السلام کا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کی 2 پہاڑیوں کے درمیان دیوانہ وار دوڑنا ہے۔ باری تعالیٰ کو اپنی اس پیاری بندی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اسے مناسک حج کا حصہ بنا دیا۔ اسے اصطلاح میں سعی کہتے ہیں، اور یہ حج و عمرے کے واجبات میں سے ہے۔ یہ بات قطعی طور پر معلوم ہونی چاہیے کہ سعی کے 7 چکروں کے مابین کوئی مخصوص ذکر، اوراد و وظائف یا قرآنی آیت کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ البتہ آپ اگر چاہیں تو قرآن مجید کی متعدد صورتیں پڑھ سکتے ہیں، مختلف دعوات، تسبیحات اور مناجات کر سکتے ہیں، درود شریف کا ورد کر سکتے ہیں، اور اگر کچھ بھی زبانی یاد نہ ہو تو صرف اللہ کے نام کا ذکر کرتے رہیں، یا جو کلمہ خیر آپ کو یاد آ جائے پڑھ لیں، یہ سب جائز ہے۔ اگر کچھ بھی یاد نہ رہے تب بھی خاموشی سے سعی کے 7 چکر صفا اور مروہ کے درمیان مکمل کریں۔ صفا و مروہ کی سعی کیے تاریخی پس منظر کے حوالے سے امام بخاری اور دیگر ائمہ حدیث و تفسیر نے متعدد احادیث و روایات بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اور شیرخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شام سے مکہ لے آئے۔ ان دنوں مکے میں کوئی شخص آباد نہ تھا، نہ پانی کا نام و نشان تھا۔ پس آپ نے ان دونوں کو بیت اللہ کے قریب چھوڑ دیا، اور ایک تھیلے میں چند کھجوریں اور مشکیزے میں پانی بھی رکھ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف واپس جانے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے آئی اور آواز دے کر ان سے پوچھا، اے ابراہیم، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں کوئی انسان بستا ہے نہ کوئی اور چیز۔ انہوں نے کئی بار اپنا سوال دہرایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف پلٹ کر نہ دیکھا۔ پھر انہوں نے آپ سے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس پر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا، یہ بات ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر وہ اسی جگہ لوٹ آئیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چل پڑے یہاں تک کہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جب وہ مقام ثنیہ پر پہنچے تو ہاتھ بلند کر کے اللہ کے حضور ان کلمات کے ساتھ دعا کی، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی بے آب و گیا وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ شوق و محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں ہر طرح کے پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر بجا لاتے رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلانے لگیں اور اسی پانی سے پینے لگیں، یہاں تک کہ ان کے مشکیزے سے پانی ختم ہو گیا، جس سے وہ اور ان کا بیٹا پیاسے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ 2 سالہ بچہ پیاس سے تڑپنے کے باعث ایڑیاں زمین پر مار رہا ہے،
اس منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ پانی کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ اسی جگہ قریب ہی صفا پہاڑی تھی، اس پر چڑھ کر وادی میں ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کوئی نظر آ جائے، مگر انہوں نے کسی کو نہ دیکھا۔ پھر صفا سے اتر کر وادی میں آئی تو دامن سمیٹ کر مصیبت زدہ انسان کی طرح تیز دوڑ کر انہوں نے وادی کو عبور کیا۔ پھر مروہ پہاڑی پر چڑھ کر ادھر ادھر کسی انسان کو دیکھنے لگی، مگر انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ اس طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ لوگ صفا اور مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، صحیح کرتے ہیں۔ خدائے ذوالجلال کو اپنی اس پیاری بندی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ صفا و مروہ کو شعائر اللہ قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس واقعے کو تقریباً 4000 سال گزر گئے ہیں۔ اب نہ تو وہ وادی باقی رہی ہے، نہ وہ پہاڑیاں اس حالت میں موجود ہیں، اور نہ ہی اللہ کی اس محبوب بندی پر جو کیفیت بیتی تھی وہ باقی ہے۔ پھر بھی حجاج اکرام حکم یزدی کی تعمیل میں صحیح کرتے ہیں۔ جب حجاج اکرام اور معتمرین عمرہ کرنے والے صفا و مروہ کے اس حصے میں پہنچتے ہیں تو دوڑ کر گزرتے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں ایک سے دوسرے پہاڑ کی چوٹی تک اس گہری وادی کو عبور کرنے کے لیے دوڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی محبوب بندی حضرت حاجرہ علیہ السلام کا یہ عمل بہت پسند آیا، اور آج بھی ہم اسی اضطراب و پریشانی کی کیفیت کو تصور و تخیل میں لا کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی میں صحیح کرتے ہیں۔ جب گلشن ابراہیم علیہ السلام کے نونہال اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی شدت سے زمین پر ایڑیاں رگڑیں تو قدرت الہی سے پتھریلی زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ تیز پانی کا چشمہ دیکھ کر سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے ننھے اسماعیل کو نقصان پہنچ جانے کے ڈر سے فرمایا، زم زم رک جا۔ آپ کے حکم پر تیزی سے بہنے والا پانی معتدل رفتار سے بہنے لگا، اور یوں اس کا نام ہی زمزم پڑ گیا۔ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد یہ چشمہ آج بھی جاری ہے۔ زائرین مکہ کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اسے نہایت ادب سے باوضو حالت میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے۔ اس پانی کا یہ خاص حکم اس لیے ہے کہ اسے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسبت حاصل ہے۔ اسی بنا پر یہ دنیا کے تمام پانیوں پر فضیلت رکھتا ہے اور بہت سی امراض میں باعث شفا ہے۔ ان نکات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں کسی واقعے کی یاد منانے کو نہ صرف جائز بتایا گیا ہے، بلکہ مختلف اعمال کو شریعت کا مستقل حصہ بنا کر ان کے بجا لانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ہمیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت، اس کا فضل اور اس کا سب سے بڑا احسان اور انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی پر فرمایا ہے۔ اس فضل و احسان پر اظہار تشکر کے طور پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، جن سے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی چنگاری سلگائی جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔